بارے اپنے بچے نے بارے اولاد نے بارے جس طرح تسی ڈرنے ہو اپنے نوکر نے بارے ڈرنے ہو. دیکھو جی میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں جس کا اس آیت پر اس کے مفہوم پر ایمان نہیں ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، مردود ہے، سکھ ہے، ہندو ہے. قرآن پیش کر رہا ہوں. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ایسے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہو. نہیں، کبھی تم نے بڑے اگر اچھے ہوگے، اگر کوئی نوکر یا تمہارا کوئی خادم جس کو اجرت پر تم نے رکھا ہوا ہے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تم اسپتال میں اسے پوچھنے بھی چلے جاؤ تو بڑی بات ہے. وہ بھی اپنی لالچ کے لیے جاؤ گے کہ مڑ کر یہ جب ٹھیک ہوگا تو مجھے اچھا مالک سمجھ کر میری اور خدمت کرے گا. اس لالچ پر جاتے ہو، اس میں بھی تمہاری خود غرضی ہے. ہن ساریاں کھلوانے ہو. تم جو بیمار پرسی کرتے ہو، محلے میں جاتے ہو، غریبوں کو پوچھتے ہو، اے جناب غریب لوگ نے، کمی جمی لوگ نے، دعوت دے ہو، انہاں بلاؤ، اچھا سلوک کرو. کیوں جے کل ووٹ منگنی پیسی تھے اے یا سن اے بڑے آکان ان داتان. تے بخلنیاں تے بخیلینیاں پنڈا بدیاں. الذی جمع مالا وعددہ، جڑا ادھر ہو کے تے پیسے گرنا ہے جس طرح مولوی تے نعت خان گرنے انہیں نے تھے پیسے پاسے ہو گئے. بھائی کتنے دیتے سے اتو غریبم یا رسول اللہ غریبم وہ کدرے تا چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم. تو آنا میں تا حضور کی نعت صرف پڑھ رہا اساں کوئی لالچ نہیں. تے اتھے ہی سٹیج تے مولوی بھی تکنے اے دتا اس لفافے وچ صرف چٹا لفافہ ہی وچ 11 روپے پہ ہونا وجنے نہ کرایہ بھی ہے کہ نہیں. اتھے ہی گرنے جمع مالم وعددہ وچو محبت رسول نہ اے مقام. آج کا ٹی وی تے سنو نا بڑے نعت خانہ نے بھی آ رہے ہیں تبصرے تے بڑے انٹرویو نشر ہو رہے ہیں. ہاں سارے او کل کسی سوال کیتا ہے اس آکھیا جرا تساں اتے جڑے ویلاں سٹنے اے اچھا نہیں، اے شان نعت نے خلاف ہے. بڑی اچھی اس گل کی تھی بندے جس کی تھی جی. تے اتو آنے جناب اساں تا حضور نال نسبت ہے اتھو گرنن تے اتو اے جناب کے محلے والے غریب لوگ آواں اے کمی لوگ ہون جی بچارے اساں نے مظاہرین رہنے والے محلے انہاں نال اچھا اخلاق کرو. او سمجھنے رہنے کہ اساں جناب بڑا عالی خاندان ہو کے تے اساں بڑا غریب سمجھ کے اساں نال مہربانی کریں. اے نہیں پتہ لگنے کہ اے جڑے وڈے خاندانی ہونے اے اکثر غریباں تیل دینے ہونے جی. اے تیل دینے ہونے تے تیل اس ویلے پتہ لگنا ہے جس لئے تیل اندر رچ بننا ہے تاں تیل اپنا سر دینا دسنا ہے. او خوش ہونے بڑے لجپال ہونے لجپال نہیں. اے تساں ٹکڑا پا رہے ہیں اے کسی ویلے استعمال کر سن تے تسانیاں پشتاں یاد رکھ سن. او دنیا تو لجپال ٹر گئے او لجپال گئے. سمجھ آئی؟ اس واسطے اے نوکر ہمیں تاں پوچھنے ہو بیمار ہو گیا تاں جے اے خوش ہو ویسی تے مڑ کے چنگی خدمت کر سی لوگاں کے تعریف کر سی. اللہ دا بندہ سمجھ کے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اپنے جیسا انسان سمجھ کر تم اس کو نہیں پوچھتے، اس کی خدمت نہیں کرتے جو تمہارے اور میرے آقا کی سنت ہے. تم اتنے خود غرض ہو، اتنے حریص ہو، پھر بھی اللہ فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم اتنے ڈرتے ہو کیا اپنے نوکر اور ملازم کے بارے میں جس طرح تم اپنے معاملات میں ڈرتے ہو. کیا مطلب ہویا؟ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. فرمایا اسی یہ مثالاں انہاں دینا
جڑے بندے نے پتر ہون، جڑے عقل مند ہون۔ اتھے یعلمون نہیں فرمایا کیونکہ بڑے بڑے علم والے بھی، لیکن وہ اے جی چاخ مارنے ثابت ہوا کہ اللہ نے یہاں یعلمون نہیں فرمایا، یاقلون فرمایا، اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ اکثر حریص ہوتے ہیں، وہ خود غرض ہوتے ہیں۔ یاقلون مطلب ہے کہ علم اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ اللہ دیکھے فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ مطلب یہ ہوا کہ 4 لفظ پڑھنے سے منطق، فلسفہ، صرف، نحو، منطق، بیان، تفسیر کے چند الفاظ رٹ لینے کو علم نہیں کہتے۔ اگر علم کا یہ مقام ہوتا تو اللہ یہاں یاقلون کے بجائے یعلمون کہتا۔ مطلب ہے بڑے بڑے علم والے جڑے مدعی علم لیکن اتنی سمجھ نہیں، وہ اللہ نال شریک ٹھہرا کے بیٹھے بندیاں وہاں، بندوں کو شریک بنا کر بیٹھے ہیں۔ کس طرح؟ اسی واسطے فرمایا یاقلون۔ میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو عقل مند ہیں، جو زیادہ لفظوں کے آڑتی ہیں وہ اٹھ جائیں، وہ اس آیت کا مخاطب نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں یہ ہے جو لفظوں کی آڑتی ہیں، فرمایا نہیں، یاقلون، عقل مند لاؤ۔ ان پڑھ ہوئے لیکن عقل ہوئے، ان پڑھ ہوئے، ان پڑھ انگوٹھا لانے والا ان پڑھ انہاں مولویاں انہاں پیراں کو لوں بہتر ہے جڑے علم نے منار اتے چڑھ کے تے دنیا آواز دے رہے ان کے سی بڑے بڑے عالماں تے، لیکن قرآن نے اس نے مخاطب نہیں ہو۔ وہ اللہ دی ذات اور صفات میں مخلوقاں شریک کر رہے ہیں، اندر انہاں دے مشرکانہ عقائد، فرمایا ہو میرے مخاطب نہیں، اس واسطے کہ میں کسی دینا، اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تم نوکروں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو تو کیوں اللہ نے مثال دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم کرو، تم اپنے ساتھ اپنی پراپرٹی، اپنی ملکیت، اپنے مال متاع اور محلات میں اپنے نوکر کو شریک کرنے کی جرت نہیں رکھتے کہ کل نوکر میرے ساتھ بیٹھے۔ تم اگر کہو کہ ہم دکاندار ہیں، گدی پر نوکر کو ساتھ بٹھاتے ہیں، تو اس کا جواب میں دوں گا، تم اس لیے بٹھاتے ہو، نوکر کو نوکر سمجھ کر نہیں بٹھاتے، نوکر کو اس لیے سمجھ کر بٹھاتے ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، میں بدھو ہوں، مجھے اللہ نے دولت تو دی ہے لیکن حساب نہیں جانتا۔ تو پڑا ہوا نوکر ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہے، اس کی خوشامد کرتے ہو، یہ زیادہ پیسے کما کر دے گا، تم اپنے نوکر کی پیسے کی ہرس اور لالچ میں عزت کر رہے ہو، لیکن پراپرٹی تو پھر بھی اس کو نہیں دی تم نے، جائیداد میں تو پھر بھی شریک نہیں کیا۔ فرمایا شرم کرو بغیرتو، او بغیر تو شرم کرو کہ اپنے نوکراں تسی اپنی جائیداد تے پراپرٹی تے، کوئی پیر اپنے نوکراں کسی مرید گدی تے نال بٹھانا ہے؟ بولو، پیراں تے ایڈی پھوک نہیں اپنے رشتہ داراں نہیں بٹھانے، وہ آنے نے جل جلالہ نی سیٹ صرف اللہ آسان دیتی ہے، ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم بھی اپنی گدی پہ وعدہ لا شریک ہیں۔ اتنی پھوک تے اتنا کبر انہوں نے اندر پھنسیا ہو رہے ہیں۔ تسی کیا اس دور نے پیراں جنید بغدادی سمجھے
ہتھے گلے گلے تک دنیا دے وچ لتھین ڈبین دنیا دے وچ دنیا دی لالچ اور ہرس وچ کہ میں تے کہ کوئی اور سمجھ آئی صرف گلا میں تساں دس رہا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا نال بٹھاؤ نا مزہ آونجے تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری اتنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جنی کھنیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو جڑا سیڈ نہیں پہنچ سکنا جڑے نکے تو مکھی نہیں اڈا سکنا وہ میں نے نال شریک بنا دیتا نے ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہو گیا یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا معنی بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی اے سنیو بھائی اہل سنت تسی بریلوی حضرات میرے تے فتوہ نہ لائیو میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا وہاب بہو دینے والا وہاب میں نے بہت دینے والا وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی ہے جی اس کا لغوی معنی تو یہ ہے لیکن اس کو ذرا سمجھیں یہ نام رکھ لینا وہابی اور بات ہے لیکن اس پر یقین رکھنا ہے جی کہ میں تو اسی سے مانگتا ہوں تو پھر چندے بند کرو اے لوگاں نہیں جڑیاں کھلا لانے ہو چھوڑو اور آپ کو متحدہ امارات سے جو ایڈ ملتی ہے وہاں سے آپ کو جو پیسے آتے ہیں سعودی عرب سے وہ بند کریں کیونکہ آپ وہابی ہیں اللہ والے ہیں تے مطلب دعویٰ کرنا وہابی اللہ والا وہاب والا تے ہاتھ چھنے کو 50 پاسے ہے جو ہے کہ ایک چھنی سعودی عرب دار ایک چھنی متحدہ امارات دار ایک ادھر ایک گل پھر سجنی نہیں ایک گل جڑی سجنی نہیں نا پھر مزہ تے آنا نا یک دار گیر موکم گیر ایک بوا پکڑ
یا نہ بدل نا یہ تو گل غلط ہے نا یہ تو اکبر الہ آبادی پھر آکھیا کہ زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبی بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ کھلو کے پڑھنے وہابی کتنی وڈی گل صرف تانے کو تنی عبادت منگنے ہیں تنی عبادت کرنے ہیں تے صرف تانے کو منگنے ہیں وہ اسی تک کوڑے سے ہی اسانے تے کئی بوئے سے ہی اور ذرا انصاف نہیں گلا میں سنو نا ہاں میں آکھیا اسانے تے کئی بوئے صحیح تسی تا ایک بوئے والے ہو زباں پہ آیا ایاکا نستعین بھی رہی اسی اللہ تعالی کو منگنے ہیں صرف بس تو ہی دینے والے ہیں اور کوئی دینے والا نہیں کہ ادھر کو منگنے ہو دعویٰ کر کے جو آپ سعودی عرب سے لیتے ہیں متحدہ امارات سے لیتے ہیں یہ بت ہیں یاد رکھو اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جائے وہ بت ہے تو کیا سعودی عرب بت نہیں ہے متحدہ امارات اور ان کے شیخ جو ہیں وہ بت نہیں ہیں تے اللہ نہ واسطہ نے میں گزارش کرساں توحید میں بیان کرتا ہوں لیکن میں اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے نام سے اپنے اس پارٹی کے نام سے وہابی کا لفظ کاٹ دیں آپ اس قابل نہیں کیونکہ وہابی کا معنی ہوتا ہے اللہ والا وہاب والا تو آپ تو کئی والوں کے لیے ہیں آپ تو سعودی والوں کے لیے بھی ہیں متحدہ امارات والوں کے لیے بھی ہیں یہ کیا ہے زبان پہ آیا ہے ایاکا نستعین بھی رہی اے بتن سارے بتن تسی آنے ہو کہ نہیں اللہ تو سارے بتن تے اے بتنے اپنی باری آسا ملنے اساں تے چڑھنے ہوتے اپنی باری اپنے منہ تک کو نہ کہ کرنے پہ بڑے مواحد بڑھنے یہ سب جھوٹے ہیں دعوے مدعیاں در طلبش بے خبرانندی مدعیاں جتنے دعوے کرنے نا ہم موحد ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے کسی سے نہیں پکارتے کیا نہیں کرتے یہ سب جھوٹے اللہ دی طلب سارے بے خبر ہیں کیوں کارا کے خبر شود خبرش باز نیامد کارا جساں ایک خبر ہوئے جے نا کہ میں وہابی ہاں میں اللہ والا ہاں وہابی میں نے اللہ والا میری بات سن رہے ہیں تھکے تو نہیں ہیں وہابی وہابا یہبو وہبن وہاب بہت دینے والا مبالغے والا
ہے جی اس والا بہت دینے والے نا بندہ خاص بندہ وہابی ہے جی تے پھر کیویں سجا کھبا کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا بندہ ہاتھ کر چھوڑے اگے تے مٹھ نہیں چھوڑنا کیونکہ مٹھ وچ پیسے ہونے وہابی کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا جب بندہ ہاتھ چاہ دے وے تے مٹھ نہیں چھوڑنا پھر آ رہے جناب اسی توحید پرستا تسی بھی کوڑے ہو جساں خبر ہو ونجے نا سادی آنا ہے کارا کے خبر شد خبرش باز نے آمد جساں اس نے خبر ہو ونجے پھر او بے خبر ہو وننا ہے او چپ ہو وننا ہے او ڈانڈ نہیں پانا ہونا کبھی معین الدین اجمیری نے کہا کہ میں وہابی ہوں میں اللہ والا ہوں عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اللہ والا ہوں وہابی ہوں وہاب والا ہوں علی حجویری نے کہا کسی ہمارے شیخ نے کسی پیر نے کہا نہیں جڑے اے ہونن انہاں اخوانا ہے کہ انہاں آکھو یا آپ آہنا ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یا لوگاں نے تسی آکھو انہاں اے اللہ دے ولین اے میرے دوست انہاں کدے نہیں آکھیا اے عجیب طبقہ ہے یا ہے وہابی میں اللہ والا ماں اپنے منہ اللہ پاویں مننے ہی نہ اے اکھے جناب طواف کر رہے ہیں بندہ پہ آنا ہے سارے پہ پھرنے حاجی تو بڑے بڑے ہونے نا اللہ آنا اللہم لبیک اللہم لبیک اللہ آنا گو بیک جول دفعہ پیچھے ہٹے بندہ آکھے لبیک اللہ آکھے گو بیک تے اپنے منہ مٹھو نہ بنو تو ساں ہور بھی کوئی آکھے رہا اللہ خود آکھے بتا تیری رضا کیا ہے کسی ولی نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کی کہ مجھے ولی اللہ کہو سارے بیچارے چپ حضور کے زمانے میں جب آفتاب نبوت چمک رہا تھا کسی ولی کی شان مجال کیا ہے کہ آفتاب نبوت کے سامنے چمکے وہ کیا صحابہ ولی نہیں تھے ایک بندہ ماں کو لگا اکھے جی یہ صحابہ واسطے رضی اللہ تعالی عنہ میں تے بزرگاں واسطے رحمت اللہ علیہ اکھے اے اصطلاح وچ اے صحابی جڑے نا او ولی نہیں میں نہیں ان گل سنیو جواب دے میں کیا جس ویلے اے آیت لتھی ہے اس ویلے جڑے بندے مخاطب ہے اول مخاطبین کون صحابی اللہ جیسے لے فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے تو مخاطب کون ہے جڑے 200-400 سال 1000 سال بعد پیدا ہو سکتے قرآن کی کوئی ایسی آیت بتاؤ کہ جس میں اللہ نے 1400 سال بعد کسی آدمی کو مخاطب کیا ہو جو اس دور اس وقت موجود تھے وہ مخاطب ہے تو ثابت ہوا کہ ولایت کبریٰ صحابہ کو حاصل ہے اولیاء اللہ ہے اور نبی بھی سنو رسول بھی سنو مرتبہ فیض پر جب جاتا ہے تو رسول اور نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہلے ولایت ہے پھر نبوت ہے ولی کا بڑا مقام ہے کیوں اللہ اپنے دشمن ولی کا معنی دوست اللہ کسی دشمن کو دوست بناتا ہے نبی بنایا اللہ نے کسی اپنے دشمن کو اللہ نے کبھی اپنے کسی دشمن کو نبی بنایا کیا یہ آدم سے جناب محمد تک جتنے نبی تھے معاذ اللہ یہ اللہ کے دشمن تھے اللہ کے دوست تھے تو لفظ ولی کا اطلاق ان پر بھی ہوا کہ نہیں
تو یعنی نبوت کے اعطاء سے پہلے، نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے یہ ولی ہوتے ہیں۔ جب کس وقت؟ جب یہ غار حرا کی طرف چلتے ہیں، جب ستو لے کر غار حرا کی طرف جاتے ہیں، اور جب اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ وہ دور ہے۔ تو دالن کا کیا معنی ہے؟ معاذ اللہ گمراہ۔ کئی چبل ہونے نا گمراہ، جدی پشتی گمراہ، وہ آنے نہیں تو دالن میں نے گمراہ ہوئے۔ عجیب بھائی، آپ گمراہ ہوئے تھے، پوری امت ہدایت دینا پہ حد ہو گئی۔ دالن کا یہ معنی نہیں ہے، دالن کا معنی ہے تو میری راستے میں وارفتہ تھا، عشق نہیں اس منزل اچ پہنچے ہیں کہ تُدھا پتہ نہیں لگنا یا اندر تنے ہوک اٹھنی ہے کہ میں پکاراں، کسی نے عبادت کراں۔ کدے تو کعبے وچ وننا ہے، کبھی تم کعبے میں جاتے تھے، کبھی غار حرا کا سفر کرتے تھے، تمہیں راستہ اور منزل متعین نہیں تھی کہ تم کیا ہو۔ 40 سال بعد نبیاں اللہ دسیا تو نبی ہے، تو تُدھا پہلے دس چھوڑیا تو وہابی ہے، اللہ والا ہے، حد ہو گئی۔ 40 سال نبیاں گزرے تھے، اللہ آکھیا تو میں نے نبی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھوئے پڑھ جے دنیا پڑھے، پڑھ پڑھ جے دنیا پڑھے ہیں۔ اقرا حکم ہے پڑھ۔ اس ویلے پتہ لگا گئے زملونی پلہ پاؤ منتے کیا میں خدیجۃ الورقہ بن نوفل کو آپ گل کی تھی، فرمایا میں ٹھنڈ پی لگنی، کیا ہویا؟ آواز آئی ہے، ایک شکل سامنے میں آئی، اس میں نے آکھا اقرا۔ میں آکھا ماں نہ بقارن، اس نے 2 مہینے ایک ہے ماں نہ بقارن، میں ان پڑھا، ایک تو میں نے ماں نافی ہے نا، ماں نہ بقارن، ایک ہے ماں نہ بقارن، نہ پڑھنا ہوا۔ تو کون ہے پڑھانے والا؟ اس آنکھ جس تو نہ بھیجے ہیں۔ ہائے ایک امتی آیا، حضرت جنید بغدادی دی، جس ویلے روح قبض کرو لگے فرشتے، آیا فرشتہ تے عرض کی تھی کہ تیار ہوئے، جو جناب بلاوا آ گیا، افسا کہا خبردار میں ہاتھ لاویں۔ اے جناب محمد الرسول اللہ ایک ادنا امتی، وہ تو اپنے آپ ادنا امتی سمجھیں نا، پامیں جنید بغدادی پہ ہوئے ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم گرتمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ انہاں آکھا جناب کیوں؟ انہاں آکھا خبردار ماں ہاتھ لامی، کیوں؟ اس آکھا اس آنکھ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ادھرو تک قرآن چاہنا ہے کہ میں انسان بچ اپنا سا آپ پایا، پھوکیا ہے، پھوک ماری ہے۔ جڑے آنے نا جی یہ پیران فقیران نہیں پھوکاں چسر نہیں ہونا، اسی تو پیر فقیران سا نہیں، میں اپنی پیانا منیاں پھوکاں چسر کوئی نہیں، تو میں اینا نکمیاں پھوکاں چانا بھی نہیں ہیں، لیکن پھوکاں کو لوں نسو نہیں، پھوکاں چ بڑا کچھ ہونا ہے۔ ایک وہ پھوک ہونی جسے صرف پھوک ہونی ہے، ایک وہ ہونی جس نہ رشتہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي سے ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پھوک ماری بتے وچ جان پا دیتی، مطلب پھوک جان پانی ہے، پھوک جان پانی ہے، جان پانی ہے نا۔ فرمایا جس لئے میں نے جان پائی یا تے آکھیں اس جان پانے نے نسبت اپنی طرف کی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي،
تے ہون وکیل بھیجنا پیا جان کڈنے واسطے. آپ آج کڈنی تے آپ دتی تے آپ کڈ. کہتے کیا کمال کیا تے جنید بغدادی کدے آکھ سکنا ہے تے ماں نہ بیکارے ہیں جنہ میں نہ پڑھنا. صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا. صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا. کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے. ماں نہ بیکارین میں تا انپڑھا مطلب تین کل میں نہ پڑھنا. ماں نہ بیکارین میں تین کل نہ پڑھنے والا. جبریل کتھے استاد ہے جناب محمد رسول اللہ نا. اللہ حضور دا معلم ہے, استاد اللہ ہے. تے اتھے جس لے آیا تے فرمایا کہ دسیا انہاں آکھیا بھئی اے ورقہ بن نوفل کتاباں کڈیاں اس آکھیا اے آخری نبی ماں تڑیاں نشانیاں نظر آنیاں پیاں تڑا نام ہی ہوا ہے تے تڑا رنگ روپ بھی ہوا ہے. ماں مطلب ہویا کہ نبیاں نا رنگ روپ بھی ہونا ہے نبوت جوگا, کانے نہیں ہونے. ہاں ہر بندہ اٹھ کے آکھے میں بھی نبیاں تے ایک آنکھی کوئی نہیں. نبوت نہ دعویٰ ہو گیا جی, حد ہو گئی. کوئی نبی کانا نہیں گزریا. اس واسطے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہاں, ماں پڑھانے والا ہوئے. تے اتھے پہنچ کے پھر 40 سال بعد فرمایا کہ تو نبی ہے. تاں آپا پتہ لگا تے تساں کہیں پتہ لگ گیا جی اسی اللہ والے ہیں. گل تو انصاف نال کرو نہیں گرہ گل. میں توحید کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ توحید بیان کرتے ہیں. او میرے دادا جان حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کسی گل ہوئی تے وابیاں نے جی بہوں اکھے ڈاڑے ہنج کرنے تے بڑی سختی کرنے تے بڑے ڈاڑے لفظ. میرے دادا صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم بھی تساں تے مسلط کیتی ہے, تسی بھی ایڈے ضعیف اعتقاد ہوئے جے اے نہ ہونا تے تسی ہر چاڑی نہیں بچڑیاں پکڑ کے اتھے سجدے شروع کیتے ہونا. تساں بھی اے تساں تے اللہ سنتری لائے نا. جی ہاں ٹھیک ہے نا. جی ہاں تے شرطن جناب یہ اللہ نے شرطن, اللہ نے شرطن پر جتھو تنخواہ نہ ملنی ہے اتھے نہ تک انہیں پر تنخواہ اور جگہ تو کے منگوانے انہیں یہ گل نہیں اچھی نا. نوکری اور پاسے کرو تو تنخواہ اور ہوا ہونا. اس واسطے عقائد جو ہیں وہ عقیدہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا. تو شریک تم نہیں سمجھتے اپنے نوکر کو بھی, تو میرے ساتھ شریک ہر آدمی کو, ہر بت کو, ہر چاند ستارے کو اور ان لوگوں کو مؤثر سمجھتے ہو کہ آج خود دیکھیں نا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اللہ کے محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤوکا تیرے پاس آئیں فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو کملی والے یہ خود بھی آئیں, خود بھی مانگیں اور تجھ سے بھی کہیں کہ اللہ سے عرض کرو. آپ اللہ سے عرض کریں تو اللہ تواب الرحیم پائے گا, میں بخش دوں گا ان کو. تو کیا ہے, تو رسول اللہ سے مانگیں گے نا. تو یعنی اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہو اس سے آپ دعا کروائیں, یہ جائز ہے, یہ مسنون ہے. حضرت حضور نے حضرت عمر اور جناب علی کو کیا حضرت اویس کرنی کے پاس نہیں بھیجا تھا؟ اویس کرنی صحابی نہیں تھے. سنیے مقام ولی سنیے ذرا, دیکھیں مقام ولی دیکھیں.
صحابی کہتے ہیں صحابی بڑا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن سید الانبیاء ایک غیر صحابی کے پاس اتنے بڑے جلیل القدر کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر والحق ینطق علی لسان عمر، لسان عمر زبان عمر پر حق بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، اتنا مقام. لیکن فرمایا چلو اویس کرنی کے پاس جاؤ، ان سے کہو میری امت کے لیے دعا کرے. صحابی تو نہیں ہے، بولو نا، سر پہ مار رہی ہو، بولو نا، نہیں ہے صحابی اویس کرنی، نہیں ہے صحابی اویس کرنی، لیکن امت کے لیے اسی نے ہے دعا کرنی. نہیں ہے صحابی اویس کرنی، لیکن امت سے دعا اسی کرنی. کیوں میں نے گل کر سن کے طبیعت ٹھرنی. سمجھ آئی؟ دعا واسطے آپ بھیجا کہ نہیں؟ ہوں دسو نبیاں بھیجنے کی کیڑی لوڑ ہے؟ نبی آپ نہیں دعا کر سکنے؟ پھر سید الانبیاء نبی بھیج رہا ہے اور صحابی نو بھیج رہا ہے، اور پھر ہن صحابی نہیں، بڑی شان والا خلفاء راشدین وچوں دو بندے بھیج رہا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بھیج رہا ہے. دعائیاں نہ سر چشمہ مستجاب الدعوات، جسنی دعا میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی. میں حاضرین توجہ چاہتا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اور جناب محمد الرسول اللہ جیسے آخری اور اولو العزم پیغمبر نے ایک غیر نبی کے سامنے، ایک غیر صحابی کے سامنے صحابی کو بھیجا، اولو العزم صحابی ہو، دو صحابہ کو بھیجا. دعا کراؤ. مشکات کی حدیث دیکھیں، تمام لوگ لکھ رہے ہیں، تمام حدیثوں میں ہے موجود. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اویس جو ہے یہ فلاں قوم کے جتنی بھیڑیں ہیں اس کے بالوں جتنی شفاعت کرے گا. 70,000 پیڑ ہے، 70,000 پیڑ، 70,000 پیڑا نے وال گنو. ایک گل نبی ایویں نہیں کر گئے، گل سنو، حضور مثال نہیں دیتی، آپ 70,000 پیڑا نہیں وال نہیں تعداد بھی جاننے ہے. زیائی صاحب سنے ہو، ادھر ذرا اتے دیکھو، یہ جو تلے سر نہ کرو نا، نیچے نہ کرو نا سر، ہاں یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں جان کتنوں کی لیے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی؟ تے حضور آپ پتہ یا کہ اس قوم نے جڑی پیڑاں نا انہوں نے وال کتنے نے، تعداد بھی کیا کسی پتہ ہے کہ آپ کسی دسے آن کے اس قوم نے اتنی پیڑ ہے؟ پیڑا نہ بھی پتہ ہے، پیڑا نے والا نہ بھی پتہ ہے. علم ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے. پیڑا نے والا نہ بھی علم ہے، تو ماں اپنے جسم نے وال گن کے دس چھڑ. تینڈا علم تا اپنے جسے ہوتے مکمن ہے، اے گٹھ ایک جسے ہی. تے کملی والے نے علم تے گل کر رہے ہیں پیڑا تک، تو ایک پیڑ نے وال ماں گن کے دس. تنیاں نسلہ موک منجن وال نہیں گن سکنا ہے.
تے کملی والے نہ علم تک. کیوں وَكَذَلِكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ, اسی غیب نیا خبرات تو دا دینے ہیں. حضور گئے, صاحبین گئے, حضرت اویس کرنی سلام پہنچایا کملی والے نا, صحابی نہیں تے ولی ہیں کہ نہیں بولو. ولیاں واسطے کوئی گنبد تے دربار ہونا ضروری تے نہیں کہ جس نے بہو بڑی درگاہ ہوئے بہو بڑا ولی ہونا ہے. فرما دس جنت البقیع وچ جا حضرت ابو سعید خدری نی مزار تک, فاطمہ الزہرا دی مزار تک, اور بڑے بڑے جڑے اجلہ صحابہ سے دفن, کسی نی قبر تے کوئی مزار ہے کوئی گنبد بڑھیا نہیں. یہ ضروری نہیں تیرے آئیاں قبران بڑیاں ترٹیاں ہیڈے ہیڈے مور ہوئے. حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر ویک رویا میں اتھے کھلو کے. مولوی عبد المجید چشتی واہ فیکٹری والے بھی نال ہے وہ گوان, میں رویا تے عبد المجید چشتی بھی رویا سیدہ میمونہ نی قبر ویک کے. ہنج میں رویا, میں کھوئے شان ویک, اس مائی دی شان ویک کہ جس ویلے فوت ہون لگی حضرت سیدہ میمونہ, آپ جس مکہ شریف نال 2 میل باری طریق الحجرت تے آپ نہ مزار ہے چھوٹا جا ایک 4 دیواری جی پھری, اتھوں ہی آپ شادی ہوئی حضور نے تے اتھے ہی مڑ کے آپ آنے بننے رہے. ایک دفعہ آپ مدینہ شریف مڑ کے آئے تے حضرت سیدہ میمونہ ماں بخار ہو گیا. اتنے علاج نہیں ہے اس ویلے, اس نے بھی میں رویا کہ پتہ نہیں آپ بخار ہے, تکلیف ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی دوائی نہیں. جس طرح آج غلام اسی بیٹھے ہیں, آلہ آلہ اسپتال کھلے تے اسی ایمبولینساں وچ بہ کے بننے تے علاج کرانے. اور سیدہ میمونہ تیری بیماری کیسی ہے کہ تدھا پر وقت علاج نہیں پہنچیا. بس گل ہے نا جی, شاعرہ میں بہت ساریاں گلائیاں رونا رہا میں, چلو چلا صحیح عقل نہ صحیح, ایک گل ہے چلے بھی تو رونے ہونے نا ہے جی. تے میں رویا, عبد المجید چشتی بھی رویا, بڑی دیر رونے رہے سی. تے تریائی قبر پڑیاں ترٹیاں تے ام المومنین جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت سیدہ عائشہ کو حضور نے فرمایا کہ اسے غسل دو, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ میمونہ تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے. حضور نے فرمایا کہ میمونہ بڑے لمبے ہاتھاں والی ہے. حضرت عائشہ فرمانی ہیں جس لئے اساں تختے تے پایا حضرت سیدہ میمونہ ماں تے اسی آپ جے فرمایا ہے اسی حضرت سیدہ میمونہ نے ہاتھ ناپوں لگ پئیاں. بھائی حضور کملی والے جے فرمایا ہے تے ناپ کے اساں عرض کی تھی تے یا رسول اللہ اساں ناپیا کہ فرمایا تسی ہاتھ ناپنی ہے رہی ہو. میں محاورہ بولے لمے ہاتھاں لیے سخی بڑی ہے, کم کرنی ہے, کپڑے سینی ہے, اجرت کر کے تے ویچ کے تے غریباں دینی ہے. اے لمے ہاتھاں لی حضور فرمایا حدیثاں پڑھو. اے او میمونہ تے قبراں تک ترٹیاں پج گئیاں قبراں. اوے مومنوں کی مائیں سیدہ عائشہ, سیدہ میمونہ, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, ان کی قبریں دیکھیں جا کر. وہاں کوئی قبہ ہے, کوئی مزار ہے جس کی گرد پاک ہو بڑے سے بڑا ولی غوث کتب ان کی گرد پاک اس ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. تو ضروری نہیں تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا, تو نے تازہ تربتیں
گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گل کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں، ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں۔ سنو اے سہری کھاساں، پہلے مینڈی سہری کھاؤ۔ ہاں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اویس کرنی جو سید الاولیاء ہے اس کے پاس کیوں حکم دے؟ یہ نہیں بھائی جاؤ، حکم دیا جاؤ۔ علی کون ہے؟ سرخیل اولیاء، اولیاء کا سرتاج، صحابی، داماد۔ کتنے رشتے، علی کا مرتبہ اللہ اکبر، خدا نے دیکھ دی، احمد نے دختر۔ جی کیا ہے، کتنا مرتبہ ہے، لیکن جا رہا ہے، امام الاولیاء جا رہا ہے، حضور نے بھیجا ولی کی طرف، تو سرتاج اولیاء ایک ولی کی طرف چل کر جا رہا ہے، جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی، علی کو جانا پڑا، عمر کو جانا پڑا دعا کرانے کے لیے۔ حضور نے، نبی کا عمل ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی سنت، کوئی حکم حکمت۔ کیا پتہ چلا کہ نبی نے اپنی موجودگی میں ایک صحابی کو بھیجا، دو صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جو میرا صحابی بھی نہیں ہے لیکن الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم کے زمرے میں وہ شامل ہے، جاؤ اس سے دعا کرواؤ۔ مطلب ہے کہ ولیوں سے دعا کرانا یہ محمد مصطفیٰ کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں دعا کروائی، لیکن اولیاء اللہ کا معیار وہی ہے جو ویس کرنی کا ہے۔ لیکن آج کل نے مشائخ تے میں نے جے پیرے نہ سمجھن کہ اسی بھی ولی اللہ وہاں نہ، یہ گل کوئی نہیں۔ لوگ اسا کو دعا کرانے تے اسی جیبیاں در نظر ہونی ہون، کوئی کھرک سن بھی صحیح کہ نہیں، سکی دعا ہی کرا رہے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے ویس کرنی کا۔ کوئی اپنی طرف سے پیش کرے تو اور بات ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھی جائے کہ یہ دعا کرائیں گے اب ہمیں کچھ پیش بھی کریں۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ آج کل کے جعلی لوگوں کا ہے۔ میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور نے بھیجا تو ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا، تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ولی کے پاس گیا تو ولی کا مرتبہ کیا ہوا؟ جس کے پاس صحابی چل کر آتا ہے۔ تو پھر ابن عربی نے صحیح کہا ہے فتوحات مکیہ میں، جو آج صوفیاء پر انگشت تنقید اٹھاتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ ابن عربی نے کہا ہے کہ نبی کس طرح مرتبہ ولایت پر ہوتا ہے، صحابی کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے۔ تو مجھے بتاؤ صحابی کیوں گیا اویس کرنی کے پاس دعا کرانے کے لیے، اور نبی نے کیوں بھیجا؟ تو ثابت ہوا کہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلام نبوت سے پہلے
نبوت کا علم دیے جانے سے پہلے سب ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، غار حرا ہوتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں، کبھی کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی اس کو پکارتے ہیں، اور ووجدک ضالا فہدا، بے جہت ہے، کوئی اندر ایک عدم اطمینان ہے، ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یادیں اٹھتی ہیں، کس کو دیکھوں، کس کی طرف جاؤں، کس کو پکاروں، میری منزل کیا ہے، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، مجھے پتہ بتائے، میں کون ہوں، مجھے بتایا جائے۔ فرمایا وجدک ضالا فہدا، ہم نے تمہیں اپنی ذات میں وارفتہ پایا، کھویا ہوا پایا، اپنا شیدا پایا، ہم نے تجھے ذات کا ٹھکانہ بتایا۔ تو منزل بتائی کہ منزل میں ہوں، سمجھ آئی؟ تو ضالن کا یہ معنی ہے۔ تو ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے ٹھیک ہے، مادرزاد نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نبی آتا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن صلاحیتیں اس میں نبیوں والی ہوتی ہیں، کوالٹیز جو ہیں نبوت کی ہوتی ہیں، لیکن پہلے درجہ ولایت پر ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ جو اکائی ہے اس میں وہ دوستی کی پہلی اکائی ہے، اکائی دوستی ہے، وہ دوستی کبھی ولایت، جو اللہ نے ان کو اعلان کا حکم نہیں دیا وہ ولی ہے، اعلان کا حکم دیا وہ نبی ہے۔ ولایت دونوں میں سب میں مشترک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میرے اولیاء کو کوئی غم دکھ نہیں ہے، تو کیا اس میں آپ نبیوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہ ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، تو پھر ولی تو ان کو خود بھی آپ سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں جی نبی اس آیت سے خارج ہیں، تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کو غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، تو یہ کیسے ولی ہیں جو ان کی امت میں ہو کر نہ ان کو دکھ ہے نہ غم ہے، لیکن ان سے جو بڑے ہیں نبی ان کو دکھ بھی ہے غم بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبہ رسالت کی ولایت ہوتی ہے، اور جو اولیاء کی ولایت ہوتی ہے، صحابہ کی ولایت مرتبہ صحابیت کی ولایت ہے، اور غیر صحابہ کی جو ولایت ہے وہ ان کی جو صالحین امت کے مرتبے کی ہر استعداد کے مطابق ولایت ہے۔ تو اللہ نے یہ مراتب بیان کر دیے کہ صحابہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مراتب آگے۔ میں کدے میں جام دے کر کر دی ساقی نے خود تفریق، مفہوم اس کا یہ مصرع میں ذرا بھول گیا ہوں، میں کدے میں ساقی نے خود کر دی تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا۔ میں کدے میں آپ ساقی نے یہ کر دی ہے تمیز، جام دے کر کہہ دیا تیرا تمہارا آپ کا، انبیاء کو دیا تو آپ کا کہہ کر، صحابہ کو دیا تو تمہارا کہہ کر، اپنے دوست ولی اجمیری کو، معین الدین اجمیری کو، اور شیخ عبد القادر جیلانی کو، فرید الدین گنج شکر کو، قطب الدین بختیار کاکی کو، علی حجویری کو، نظام الدین اولیاء کو، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو دیتے ہوئے کہہ دیا تیرا تیرا تیرا۔ یہ عبادت کے لمحات ہیں، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، تو دیکھیں سب ہمتن گوشت تو ہیں، ہمتن گوشت تو ہیں، ہمتم ہوش ہو جائیں اب،
ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے، عبادت کی توفیق دینا بھی اس کی توفیق ہے، اس کا کرم ہے، لیکن اس کا دروازہ رحمت کھل رہا ہے، بلکہ کھل چکا ہے، اور اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ میں عرض کر رہا ہوں آخری بات، اور اس کے پھر بعد میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ توفیق عبادت دے وہ عبادت ضرور کریں، لیکن عبادت پر گھمنڈ نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، اس نے مسجد کا کبھی منہ نہیں دیکھا، ہم تو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، دوسرے گندے ہیں، ناقص ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ یہ عبادت، ایسی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے۔ دوسروں کو کمتر مت سمجھو، ماتھوں پر سجدوں کے نشان لگا لینے سے اللہ نہیں بخشتا، سمجھ آئی؟ یہ بے ریائی سجدہ مانگتا ہے، جس میں ریا نہ ہو، وہ کرم اس کا دیکھو، وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے۔ یہ جتنا رزق دے رہا ہے دوسری مشرکین کو، یہ عبادتوں کی وجہ سے دے رہا ہے۔ بولو میری بات سنو، امریکہ، روس، جاپان، دوسری دنیا جو مشرک ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، نہ اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، نہ قرآن پر، نہ رسولوں پر، نہ کتابوں پر، اس کے باوجود رزق بھی مل رہا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، جو آ کر بیٹھتا ہے، بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کمتر سمجھیں، ہم بڑے جبے کبے اور دستاریں باندھ کر، داڑیاں بڑی رکھ کر اور کہیں کہ یہ دوسرے کافر ہیں، مشرک ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سنت رسول اپناؤ، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سنت رسول پر چلنے کی، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے آگے ہو۔ عبادتیں ضرور کرو، لیکن گناہگاروں کا مقام بھی دیکھو کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر، ہوگی رحمت گناہگاروں پر، کون پوچھے گا بے گناہوں کو؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے شرف سے گناہگاروں کو مشرف فرمائے گا۔ دس ہے نماز کیوں نہیں پڑھی گا؟ دس ہے روزہ کیوں نہیں رکھی؟ دس ہے فلانی شریعت نہ کام کیوں نہیں کیتے؟ سارے گندے ٹینڈے جے میرے جے کھلوتے ہو سانسی، میرے مالک بخش دے، کوتاہی ہوگی۔ تیرے آخری رسول تے ایمان تے آندہ ہے، گناہگارا گندے یا نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، پیڑے کام کیتے، لیکن کملی والے دی گستاخی نہیں کیتی۔ لطیف شاہدہ سیدی مرشدی
سمجھ آئی کہ تیرے محبوب اور تیرے اس آخری پیغمبر جی اس دی جناب محمد رسول اللہ دی توہین نہیں کیتی بلکہ توہین سننی بھی گوارا نہیں کیتی بازار ضرور بیٹھے ہیں بازار میں ضرور بیٹھے ہیں لیکن ساڈا عقیدہ بازاری نہیں کیا کہنا پیر صاحب بہت اچھے اوئے ساڈا بازار ہے اس وچ بھی ایک بوڑ ہے ہاں کوئی بازار دسو جس وچ کوئی بوڑ ہوئے درخت ہوئے اتھے بوڑ ہے تے بوڑ دی جڑے تے اسی جڑا والے غلام ہاں ساڈیاں جڑا زمیناں چڑھ ٹھیک ہے اسی بازار بھی دنیا دیکھنے ہاں سیرفیاں صرافاں سانو عقیدے اوئے سانو دکانیں دا سودیاں دا پتہ ہے تے عقیدے دا نہیں پتہ عجیب دکاندار ہے چبل کہ دکان دی ہر شے وچ اس دی روح بڑی ہوئے ہر بندے نو جاندہ ہے کہ اے شودہ گا کے اے صرف سامان تکے گا لے گا نہیں اے لے گا اے ذہینے اے درمیانہ اے چبلے اتھے 50 روپیہ لا اتھے 30 روپیہ لا اتھے 5 لا جے دیون نہیں لگا اے ریاض قریشی بننا ہے نا کدھر بار نال اے آنا ہوئے سودا ٹھیک دے بھی میری اپنی دکان ہے اتھے اگے وہ بندہ ڈرج بننا ہے تے بادشاہ چبل بندیاں تسی تک نیو چہرہ شناس ہو بازار بیٹھے ہو تے توانو عقیدیاں دا پتہ نہیں کیڑے بازار دا کیڑا عقیدہ ہے کیڑے بازار اچ کیڑا سودا ہے کیڑے بازار اچ کیڑی دکان ہے کیڑی دکان تے کیڑا سامان ہے گل سنو اے ضروری نہیں اے بوڑ بازار تے ہی اکتفا کرو تو آڈے بازار اچ بوڑے تنگ جیا بازار ہے لیکن عقیدہ چنگا رکھو اے میری گل نے آخری گل عقیدہ چنگا رکھو پامے راجہ بازار ہے بازاراں دا راجہ ہے سڑک وڈی ہے راجہ بازار ہے بازاراں دا راجہ ہے لیکن تکو تھے عقیدے دا سودا کیسا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت ضرور کرو لیکن گناہگار نو بچشم کم نہ ویکھو حقیر نہ سمجھو اس واسطے کہ محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے غنیون علی العالمین ہے کوئی عبادت کرے نہ کرے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء
جساں چاوے عذاب دے جساں چاوے بخش چھوڑے محتاج یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جساں چاوے عذاب دے وے جساں چاوے بخش چھوڑے کوئی بخشش دے قابل ہوئے تے عذاب دے سکتا ہے تے کوئی عذاب دے قابل ہے تے معاف کر سکتا ہے یعذب من یشاء یغفر لمن یشاء ہاں محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے محتاج عبادت کرم کرم یار نہیں ہے محتاج عبادت کرم یار نہیں ہے ارے افسوس ہے افسوس ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے اس پر یہ وہ کوچہ ہے رحمت کا کہ بے گناہ رفتن گناہ دیگر اتھے رحمت نہ کوچے کہ اتھے کوئی بے گناہ جاوے تے اس تے وکھرا اے جرم لگ دے کہ تو کوچے رحمت بے گناہ ہے اے وکھرا تیرا گناہ وے دعا کرو ہاتھ چکو یا رب بمحمد و علی و زہرا یا رب بحسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی الاعلی یا رب تو چنا کن کہ پریشان نشوم محتاج برادران و خیشان نشوم چیزے کے دہی بدہ مرا از در خیش تا از در تو بردر ایشان نشوم یا رب ز تونگ یا رب ز قناعتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں روزی من سوختہ سرگرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی محتاج گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی موے سیاہ ہم سپید کردی ذکرم بابوے سپید رو سیاہ ہم نہ کنی یا رب ز قناعتم تونگر گرداں وز نور یقین دلم منور گرداں روزی یہ منے سوختہ، سرگراں بے منت مخلوق میسر گرداں
یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندے بدر و حنین اسیان مرا دو حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش و نیمے بحسین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وإترته واولیاء امته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. راست